آج ہم ایک ایسی خاتون کے بارے میں پڑھیں گے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد وفاداری کا ثبوت دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار خاتون تھیں رقیقہ، جن کے والد کا نام ابو سیفی بن ہاشم، عبد المطلب ان کا چچا تھا۔ سیدنا عباس اور ان کے تمام بھائی سیدہ رقیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا کے بیٹے تھے۔ رسول اللہ سے کیا رشتہ بنا؟ سیدنا عباس کے باقی بھائیوں کے کیا نام تھے؟ جی، سیدنا حمزہ، اور کیا نام تھے؟ رسول اللہ کے سارے چچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا، جی، رسول اللہ کے چچا ان کے کیا لگتے تھے؟ چچا زاد بھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی لگتی تھی، یعنی رشتے میں پھوپھی لگتی تھی۔ ایک فرسٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، اور ایک یہ ہے کہ والد کی کزن تھی، تو والد کی کزن ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ان کی رشتہ داری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ان کے چچا تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم پیدا ہوئے تھے۔ کتنی کم سنی تھی جب والدہ بھی وفات پا گئیں۔ پھر رسول اللہ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی، اور آج کا دور ایسا ہے جہاں بچوں سے اتنی محبت کی جاتی ہے کہ انہیں کسی قسم کے آداب سکھائے نہیں جاتے، لیکن کل وہ دور جسے ہم جاہلی دور کہتے ہیں، وہاں رشتوں کی محبت، ادب، احترام کتنا زیادہ تھا کہ عبد المطلب کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے بستر پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، ادب اور احترام کی وجہ سے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے بستر پر بٹھاتے تھے۔ یتیم پوتا ان کے بستر پر بیٹھتا، اور جب کوئی اور اٹھانا چاہتا کہ دادا کے ساتھ یوں بیٹھنا مناسب نہیں ہے، تو عبد المطلب انہیں اپنے بستر سے اٹھنے نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ وہ والہانہ محبت کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کا بستر کہاں بچھا ہوا ہوتا تھا؟ کعبہ کے سائے میں۔ عبد المطلب کا بستر اس لیے بچھا ہوتا تھا تاکہ وہ کعبہ میں ہونے والے امور کی نگرانی کر سکیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کعبہ کا متولی تھا، کعبہ کے امور کی نگرانی کرنے والا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچا اپنے والد کے احترام میں ان کے بستر پر نہیں بیٹھتے تھے۔ یعنی اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ سیدنا عباس اپنے والد کے بستر پر بیٹھتے تھے تو نہیں بیٹھتے تھے، سیدنا حمزہ بیٹھتے تھے تو نہیں بیٹھتے تھے۔ اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عربوں کے یہاں بزرگوں کا احترام کس قدر زیادہ تھا۔ ہر سوسائٹی کی کچھ پازیٹیو ویلیوز بھی ہوتی ہیں، اگرچہ وہ ویلیوز رب العزت کی جانب سے نہ ہوں، پھر بھی احترام کا اپنا ایک قاعدہ، اپنا ایک اصول، اپنا ایک طریقہ کار تھا۔ تو ہم جو اس طریقہ کار میں دیکھ رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد المطلب کے دل میں گنجائش، آپ کی محبت دادا کے دل میں کتنی تھی۔ اور جب کبھی ان کے بستر سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا چاہتا تھا تو وہ جواباً یہ کہتے تھے کہ اسے مت اٹھاؤ، میرا یہ بیٹا بڑی شان والا ہے۔ اور خود محمد نام رکھنا بھی اس چیز کو واضح کرتا۔ جب مکہ میں قحط پڑا تو عبد المطلب اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر جبل ابو قبیس پر چڑھے۔ ان کے ساتھ ان کا پوتا بھی تھا۔ اس نے ہاتھ اوپر اٹھا کر یہ دعا کی، الہی تو ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے، تو سب کو کھلانے والا ہے، تو سب کا ذمہ دار ہے۔ یہ تیرے بندے اور یہ تیری بندیاں تیرے حرم کے صحن میں اپنی قحط سالی کا شکوہ کر رہے ہیں۔ اس قحط سالی میں ان کی بکریاں اور اونٹ ہلاک ہو گئے۔ الہی ہم پر موسلا دھار اور خوشگوار بارش نازل کر دے۔ تھوڑی دیر بعد نہایت خوشگوار اور موسلا دھار بارش ہونے لگی، جس سے مکہ کے ارد گرد کا ماحول خوشگوار اور پربہار ہو گیا۔
قریش کے بوڑھے عبد المطلب سے کہنے لگے ابو البطحا مبارک ہو، وادی بطحا کے باشندوں میں تیری وجہ سے زندگی کی رونقیں لوٹ آئیں۔ رقیقہ بنت ابی سیفی نے عبد المطلب کی تعریف کرتے ہوئے یہ اشعار کہے اور اس خیر و برکت کا تذکرہ کیا جو اس کی وجہ سے لوگوں کو میسر آئی۔ جو اشعار کہے عربی زبان میں بشیبۃ الحمد اسقی اللہ بلدتنا، کہ شیبہ کے لیے تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے شہر کو پانی پلا دیا۔ وقد فقدنا الحیاء والجلوز المطر، کہ ہمارے لیے زندگی اور بارش کس طرح سے مفقود ہو گئی تھی۔ تو یہ اشعار اس نے اس لیے کہے تھے کہ دل کے اندر اس بات کا گہرا یقین تھا کہ عبد المطلب کا پوتا بڑی شان والا ہے، کہ اس کی وجہ سے ہمارا قحط دور ہو گیا، اس کی وجہ سے ہم پر خوشگوار بارش برسائی گئی۔ جب عبد المطلب کو محسوس ہوا کہ اب اس کے دنیا سے کوچ کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، تو اس نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور اس کے بھائی کے بیٹے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت کرنے کی وصیت کی۔ تو ابو طالب اور ان کی بیوی سیدہ فاطمہ بنت اسد نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت پر اپنی اولاد سے زیادہ توجہ دی۔ جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہوئے تو فاطمہ بنت اسد اور ان کے تمام بیٹوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان کے ساتھ ہی رقیقہ بنت ابی سیفی نے بھی اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس نے اپنے بیٹے مخرمہ بن نوفل پر بہت دباؤ ڈالا، مگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور اس نے اپنی ذات کو خیر اور بھلائی سے دور کر لیا۔ جب قریش اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ تمام قبائل سے ایک ایک نوجوان کو منتخب کیا جائے اور یہ سب یک بارگی اپنی تلواروں سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوں تاکہ ان کا خون تمام قبائل پر پڑے، تو سیدہ رقیقہ کو قریش کی منصوبہ بندی کا پتہ چل گیا۔ وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اللہ کے رسول، گزشتہ رات قریش نے اجتماعی طور پر آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائیں، اور خود اپنے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنے ہمراہ لے کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ تاریخ میں آپ نے بارہا پڑھا ہوگا، سیرت کی کتب میں بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے جب گھر سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی مٹھی اٹھائی، شاہت الوجوہ کہہ کے پھینکی، تو وہ سارے قبائل کے افراد جو آپ کو قتل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، ان کی آنکھیں لمحے بھر کے لیے اندھی ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے۔ لیکن یہ پڑھنے کا شاید آپ کو اتفاق نہ ہوا ہو کہ اس سارے واقعے کی گھیراؤ کی اطلاع دینے والا کون تھا۔ وہ سیدہ رقیقہ تھی، جنہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ سارے قبائل کے لوگ آپ کے قتل کے لیے اکٹھے ہو گئے اور اس طرح سے یک بارگی آپ پر حملہ آور ہوں گے۔ یقیناً اسباب تو رب العزت کی جانب سے پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن اس سبب کے لیے جو اپنا حصہ لیتا ہے اجر پا لیتا ہے۔ آج اگر محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی پر ہم نظر ڈالتے ہیں، مدینہ میں جا کر جو کام کرنے کا آپ کو موقع ملا، تو آپ کے مدینہ جانے میں معاونت رقیقہ کی بیٹی سیدہ رقیقہ کی، کس طرح سے ایک اطلاع کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یقیناً بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن دنیا میں انسانوں کا کوئی ایک کام اتنا بڑا ہو جاتا ہے جس کا اجر تا قیامت جاری رہتا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اطلاع دینا کتنا بھاری عمل تھا، کتنا بڑا عمل، الحمدللہ۔ اور اگر ہم سیدہ رقیقہ کی زندگی میں دیکھیں
تو یہ ایک عمل ان کا جو ہے ان کی پوری حیات پر بھاری ہے. اور اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اس دور کے لوگوں کے اعمال میں اس رات اور اس دن اور ہجرت کے لیے جو بھی اعمال مختلف لوگوں نے انجام دیے، اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھی تھے سفر ہجرت میں، اور آپ نے انہیں پہلے سے انفارم کر دیا تھا، لیکن ساتھ دینے والوں میں حضرت اسما تھیں اور حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے جو بکریاں چرا کر لاتے تھے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر بھی ملتی تھی اور خوراک کا انتظام بھی ہوتا تھا، دودھ بھی پہنچاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت تھی سیدہ رقیقہ پر کہ سفر ہجرت کے لیے انہیں بڑا کردار ادا کرنے کا موقع ملا. الحمدللہ. اگر یہ بات سیدہ رقیقہ رسول اللہ کو بتانے کی بجائے اپنے قریبی لوگوں کو بتا دیتی یا رسول اللہ کے گھر والوں میں سے کسی کو بتا دیتی یا سارے شہر میں بھی تذکرے ہوتے رہتے اور آپ کو نہ پتا ہوتا، تو یقیناً یہ معاملہ اس طرح سے وقوع پذیر نہ ہوا ہوتا. تو یہ سیدہ رقیقہ کی ہوش مندی تھی کہ وہ آپ کے پاس پہنچی، اور آپ کے پاس پہنچ کر انہوں نے بر وقت اطلاع دی. اور یقین کریں کہ ہوش مندی کے کام ہے وقت پہ اطلاع دینا، ٹائملی، اور کنسرن فرد کو ڈائریکٹ اطلاع دینا. یہ وہ امر ہے جس کے لیے انہوں نے جو کوشش کی وہ امر ہو گئی. الحمدللہ، اجر ثبت ہو گیا. بعض اوقات لوگ وقت گزر جانے کے بعد یہ سوچتے ہیں کاش فلاں وقت پہ یہ کر لیا ہوتا، لیکن یہ موقع کی بات ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، پنجابی کہاوت سنی ہوگی، اور ہمارے یہاں یہ ایسے فقرے نارملی ٹرکوں کے پیچھے، بسوں کے پیچھے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، گل ویلے دی. تو یہ وقت کی بات تھی، یعنی مناسب موقع پر بات کرنا یہ مومن کی شان ہے. الحمدللہ مومن ہوش مند ہوتا ہے. تو بے موقع بات کرنا کم فہمی کی دلیل ہے، بے محل بات کرنا کم فہمی کی دلیل، بر محل بر موقع بات کرنا، کنسرنڈ فرد سے بات کرنا ہوش مندی کی دلیل. سیدہ رقیقہ کا یہ عمل ان کی ساری زندگی پر بھاری. سیدہ رقیقہ کو نبی کریم کے دشمنوں کی طرف سے آپ کی جان کا خطرہ محسوس ہوا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سازش سے آگاہ کیا. یہ طرز عمل سیدہ رقیقہ کے صدق ایمان اور حسن اسلام کی دلیل. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان میں کتنی سچی تھی اور ان کا اسلام کتنا اچھا تھا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو رقیقہ بنت ابی سیفی کا بیٹا مخرمہ بن نوفل رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اگرچہ رقیقہ کے بیٹے پر اس وقت تو رحم نہیں فرمایا تھا، اس کی حکمت ہے، لیکن کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت پر، یعنی جب مکہ فتح ہوا، انہیں بھی اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا کر دی. اس سے سیدہ رقیقہ کی آنکھیں ٹھنڈی اور دل مسرور ہو گیا، کیونکہ ان کے بیٹے نے ان کی دلی آرزو پوری کر دی تھی اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی. پھر دونوں ماں بیٹے نے اسلام کے ساتھ زندگی بھر وفاداری کی. اللہ سبحانہ و تعالی دونوں پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، آمین ثم آمین. سیدہ رقیقہ بنت ابی سیفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور آپ کی مخلص اور حسن اسلام رکھنے والی صدق ایمان کی حامل خاتون تھی. الحمدللہ. کوئی بات شیئر کرنا چاہیں سیدہ رقیقہ کی زندگی کے حوالے سے جو آپ نے سیکھا
اپنی ذات کے لیے انسان کمپیریزن کرتا ہے نا کہ جب دوسروں سے سیکھتا ہے تو اسی طرح سے سیکھتا ہے کہ میرا طرز عمل کیا ہے اور اب مجھے کیا کرنا ہے. کیونکہ ہم جب مثالی شخصیات کو پڑھتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اپنے طرز عمل کو درست کرنے کی سوچیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کریں. جی کوئی بات شیئر کرنا چاہیں؟ جی جیسے ہم نے پہلے سیدہ ام سلیم کے بارے میں جو پڑھا تھا اس وقت بھی اس بات کا بہت احساس ہوا تھا کہ وہ خواتین زندگی کے روزمرہ جو زندگی تھی اس میں جو روٹین ہوتی ہے اس میں ہر وقت مطلب کے مطابق عمل کر کے ہر وقت عمل کرتی تھیں. یعنی جیسے استاد نے بات مطلب موقع پر کام کرتی تھیں نا. جیسے مجھے اپنا یہ مسئلہ لگتا ہے اور شاید ہماری جنریشن کا یہ مسئلہ ہے کہ پلانس کرتے رہتے ہیں بڑے بڑے اور عام جو مواقع ہوتے ہیں ان کو ضائع کر دیتے ہیں. تو حالانکہ ان کی وجہ سے انسان آگے بڑھتا ہے نا. تو انشاء اللہ تعالیٰ زندگی کے انشاء اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر لمحے پر یہ غور کرنا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے انشاء اللہ تعالیٰ.